بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ امان میں رکھے، آمین۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے بڑوں نے اکثر فرمایا ہے مردوی کی کامیابی کے پیچھے، تو فرمایا اس کے یا تو ماں کا کردار رہتا، یا تو بیوی کا، یا تو بہن کا، یا تو بیٹی کا۔ اس کے اندر کسی نہ کسی کا کردار ہے جو آج مرد حضرات ایک منزل چڑھ رہے ہیں کامیابی کی، تو اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب خواتین اسلام کے کارنامے میں ایک ایسا واقعہ لکھے جو ایک ماں کا کردار کتنا بڑا رہتا ہے ایک اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، وہ واقعہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ انہوں نے لکھا۔ فرمایا اب یہ اپنے ماں کی پیٹ کے اندر تھے، امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ، جب والد ان کے عبد الرحمن فروخ جہاد کے لیے جانا پڑا۔ جب جانے لگے، چلتے ہوئے اپنے اہلیہ کو انہوں نے 30,000 اشرفیاں دیے، 30,000 اشرفیں دے دیے، اور کہا کہ اسے احتیاط سے رکھنا، اور میں اگر زندہ سلامت جہاد سے واپس آیا تو میں اس کو جو ہے نا کاروبار میں خرچ کروں گا، اور یہ کہے کہ تمہیں ضرورت پڑ گئی تم اسے خرچ کر سکتی ہو۔ پھر اس کے بعد میں میرے دوستو امام عبد الرحمن فروخ چلے گئے جہاد میں۔ کتنے سال میرے دوستو؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 27 سال 27 سال جنگ میں چلے گئے۔ 5 مہینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہترین خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ۔ جب پیدا ہوئے، جب انہوں بولنا شروع کرے، چلنا شروع کرے، تو ماں نے سوچا کہ بچے کو مدرسے میں ڈال دے۔ جب میرے دوستو ایک استاد کے پاس پڑھانے کے لیے مدرسے کے اندر ڈال دیے، 20 سال کے اندر میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا، قرآن، حدیث، فقہ، آداب، علوم ایسے کمال حاصل کر لیا، علم کمالات کے سارے عرب کے اندر دھوم مچانے لگا۔ ان کا جو علم تھا نا، پورے عرب کے اندر دھوم مچانے لگا۔ 20 سال کی عمر کے اندر اپنے وقت کے امام بن گئے امام ربیع۔ 27 سال کے بعد فروخ جہاد سے فراغت ملی، انہوں نے گھر کا رخ کیا۔ 27 سال کے بعد گھر آ کے نیزے سے دروازہ کھٹکھٹائے، جو رہتا نا نیزہ مارنے کا، اس سے امام ربیع دروازہ کھول کر باہر آئے۔ فروخ بے تکلف سے اندر جانے لگے۔ امام ربیع نے کہا، ٹوکا، کہا ہے وہ شخص میرا مکان ہے، تو ایک اجنبی ہے تو یہ گھر میں داخل ہوتا ہے؟ امام ربیع آگے سے طلاق جواب دیے۔ دونوں میں طلیق بڑھتی ہوئی آواز سن کر شورغل ہو گیا، پڑوسی بھی وہاں پر آ گئے۔ فروخ اپنے تعارف کرتے ہوئے کہے کہ میرا نام عبد الرحمن فروخ ہے، میں 27 سال سے جہاد میں تھا، آج آیا ہوں، یہ مجھے پہچانتا نہیں۔ یہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے۔ فروخ کی آواز سن کر ان کی بیوی آ کر دروازے کے پیچھے سے جھانکی، شوہر کو پہچان گئے۔ امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ فروخ دونوں کو اندر بلایا اور امام ربیع کو بتایا، یہ تمہارے والد ہے۔ ساتھ ہی فروخ سے کہا، یہ نوجوان آپ کا فرزند ہے، آپ جانے کے بعد چند ماہ کے بعد پیدا ہوا تھا، اب دونوں باپ بیٹے مل کر خوب روئے۔ کھانا کھائے اور آرام کے بعد فروخ نے اپنی بیوی سے اپنے 30,000 اشرفیوں کے بارے میں پوچھا، میں تمہیں اشرفیاں دیا تھا نا، وہ کیا کرے؟ بیوی نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ امام ربیع اذان سنتے ہی مسجد میں چلے گئے، مسجد نبوی کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی شوہر سے کہا، آپ بھی مسجد میں نماز پڑھ کر آئیے۔ مسجد میں فروخ نے دیکھا ایک صاحب بڑی شان و شوکت والے ہیں، وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ ادب کے ساتھ نیچے سر جھکائے ہوئے درس سن رہے ہیں۔ انہوں نے سر پہ اونچی ٹوپی پہنی رکھی تھی۔ فروخ دور سے پہچان نہ سکے، یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کسی سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ حیرانی سے، آپ انہیں نہیں پہچانتے؟
یہ ربیہ عبد الرحمن بن فروخ ہے۔ یہ سن کر اتنا مسرت ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جس بیٹے کا درجہ اس حد تک بلند ہو گیا، گھر آ کر بیوی کو بتایا، آج میں نے اپنے بیٹے کی عزت شان و شوکت دیکھی ہے، اس سے پہلے کسی بڑے آدمی کو میں نے نہیں دیکھا۔ بیوی نے کہا، یہ آپ کا بیٹا عظمت، شان و پسندی 30,000 اشرفیاں ہیں۔ فروخ نے کہا، خدا کی قسم 30 اشرفیاں نہیں، شان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتی۔ بیوی نے کہا، پھر سن لے، میں نے تمام رقم اس کی تعلیم تربیت کے اوپر خرچ کر دی۔ امام ربی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تابعین میں ہوتا ہے۔ علم، فضل اور ان کا مقام اتنا بلند تھا، امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزاعی اور کئی دوسرے ائمہ وقت کے ائمہ ربی کے شاگرد تھے، لیکن ان کا مقام جو ملا ہے وہ صرف ماں سے ملا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ذوالفقار صاحب نے یہ جو واقعہ لکھا نا، عجیب میرے دوستوں بزرگوں، اس کے اندر ضرور کسی نہ کسی کا رول ہے، کسی نہ کسی کا رول ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اس لیے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، اگر کسی کی گھر کے اندر، اگر گھروں کے اندر تعلیم کریں گے، گھر سدھر گئے تو میرے دوستوں خاندان سدھر جاتا۔ اس لیے آج کیوں کہتے ہیں بڑے ہمارے، گھر کے اندر تعلیم کرو؟ اس لیے کہتے ہیں میرے دوستوں، اس لیے کہتے ہیں، اس لیے تعلیم کا گھر کے اندر ہم ماحول بنائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا میرے دوستوں، ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو۔ اس لیے ہمارے بڑے بار بار اس کے اوپر زور دے رہے، گھر کے اندر تعلیم کرو، گھر کے اندر تعلیم کرو۔ کیوں دوستوں؟ ساری چیزیں ہو رہی، آج ساری باتیں ہو رہی، نہیں ہو رہی تو صرف میرے دوستوں بزرگوں تعلیم نہیں ہو رہی۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو جو ہے اس پہ عمل کی توفیق دے۔